السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کرتے ہوئے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور احادیث شریفہ کا منشا و مقصد ظاہر ہو اور ہم سب آسانی کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں کا بیان چل رہا ہے، اسی کا یہ کنٹینیوشن ہے، 7ویں نشست ہے آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر 3622 سے ہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی عقد التسبیح بالید۔ حدثنا محمد بن عبد الاعلی حدثنا ہشام بن علی عن الاعمش عن عطاء بن السائب عن ابیہ عن عبد اللہ بن عمرو قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح۔ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه من حدیث الاعمش عن عطاء بن السائب وروى شعبة والثوری هذا الحديث عن عطاء بن السائب بطوله وفي الباب عن بصیرة بنت یاسر۔ ہاتھ سے تسبیح شمار کرنے کا بیان۔ عام طور پر جیسے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد انگلیوں پر تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو ہاتھ پر گننا شمار کرنا یہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انگلیوں پر تسبیح گنا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے تسبیح شمار کرتے دیکھا۔ یہ حدیث سند یعنی بواسطہ اعمش عطاء بن صائب کی روایت سے غریب ہے۔ شعبہ اور ثوری نے عطاء بن صائب سے طویل حدیث نقل کی۔ اس باب میں حضرت بصیرہ بنت یاسر رضی اللہ عنہا سے بھی روایت مذکور ہے۔ حسب سہولت انگلیوں پر گننا تو یہ ثابت ہے، اور بیجوں پر وغیرہ جو پڑھا جاتا ہے، درود شریف ہو یا کلمہ طیبہ ہو یا آیت کریمہ ہو، بیجوں پر پڑھنا بھی درست ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ وہ گھٹلیوں پر کھجور کی یا بیجوں پر اللہ کا ذکر کر رہی تھی، تو آپ نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ بہرحال اس میں بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے شمار کرنے کی بھی اجازت ہے، تاکہ یاد رہے کہ کتنی مرتبہ وہ ورد کیا ہے۔ طاقت میں عام طور پر ورد کرنا ہے، تو اس لحاظ سے گننے کی بھی، شمار کرنے کی بھی اجازت ہے شریعت میں۔ حدیث نمبر 3623۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا سہل بن یوسف حدثنا حمید بن ثابت البنانی عن انس بن مالک وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث عن حمید عن ثابت عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا قد جهد حتى صار مثل فرخ فقال له اما كنت تدعو ما كنت تسأل ربك العافية قال كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله في الدنيا اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنك لا تطيقه ولا تستطيعه أفلا كنت تقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی مزاج پرسی فرمائی جو لاغر ہو چکے تھے، لاغر ہو کر چوزے کی طرح ہو گئے تھے، انتہائی نحیف کمزور
اور لاغر ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت فرمائی، مزاج پرسی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اپنے رب سے صحت و عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ تمہاری یہ جو حالت ہو گئی ہے، کیا تم دعا نہیں کرتے تھے صحت و عافیت کی کہ اللہ تعالیٰ تم کو عافیت سے رکھے، صحت و عافیت سے رکھے، تندرست رکھے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اس شخص نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہا کرتا تھا دعا میں کہ اے اللہ، جو سزا تو مجھے آخرت میں دینا چاہتا ہے وہ دنیا ہی میں دے دے۔ آخرت میں جو مجھے عذاب ہونے والا ہے، جو سزا ملنے والی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی تھی کہ آخرت میں جو سزا دینے والا ہے، آخرت میں دینے کے بجائے مجھے دنیا میں ہی وہ سزا دے دے، جس کے نتیجے میں میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تعجب کے طور پر فرمایا سبحان اللہ، تم میں اتنی طاقت نہیں اور تم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہر ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تکالیف کو برداشت کرے اور اس کی جانب سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرے، مصیبتوں پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ سے آزمائش طلب کرنے کے بجائے ہمیشہ عافیت طلب کرنا چاہیے، کیونکہ بندے آزمائش میں اترنے کے قابل نہیں ہیں، پورے بندے آزمائش میں اتر نہیں سکتے۔ یہ خاص بندوں کا کام ہے جن پر اللہ کا فضل ہوا، وہی آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ انبیاء کا مقام ہے، انبیاء کے بعد صدیقین ہیں، شہداء ہیں، نیک اور متقی پرہیزگار بندے ہیں جو اللہ کی آزمائش پر صبر کر سکتے ہیں اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر کے آزمائش میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک بندے کے لیے، ہر کس و ناکس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ آزمائش طلب کرے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے بغیر اس دنیا میں زندہ رکھے، بغیر آزمائش کے صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا کرنے کے بجائے یہ کیوں نہیں کہے کہ اے اللہ تو ہم کو دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انتہائی جامع دعا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ دعا پرانی ہے، پرانی ہو۔ پرانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک قرآن کی آیت ہے اور اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ انتہائی جامع دعا ہے، لوگ معنی اور مفہوم سے واقف نہیں ہوتے، اسی لیے دوسری دعائیں یا ایسی چیزیں طلب کرتے ہیں جو ان کے منشا اور مقصد کے مطابق ہو۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے ملاقات کے لیے جب تشریف لے گئے، ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ انتہائی لاغر، کمزور، نحیف ہو گئے تھے اور چوزے کے جیسے ہو گئے تھے، مرغی کے بچے کے جیسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ تم یہ دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی اچھا رکھتا اور آخرت میں بھی اچھا رکھتا، دنیا میں بھی بھلائی عطا کرتا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرتا۔ تو اس حدیث شریف میں امت کے لیے پیغام ہے کہ امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہے اور اللہ تعالیٰ سے طلب کرے تو عافیت طلب کرے، دین اور دنیا کی بھلائی طلب کرے، آخرت کی بھلائی طلب کرے اور دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور آزمائش طلب نہ کرے، کیونکہ آزمائش میں پورے اترنا، آزمائش میں کامیاب ہونا، آزمائش میں صبر کرنا یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے جو مخلص، نیک، متقی پرہیزگار بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، وہی لوگ آزمائش میں پورے اتر سکتے ہیں۔ اور آزمائش جو اپنے دین میں جس قدر مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، جتنا زیادہ دیندار ہوگا، اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ترین ہوگی۔ لہٰذا امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آزمائش طلب کرنے کے بجائے، مصیبت طلب کرنے کے بجائے یا آخرت میں جو سزا ملنے والی ہے اس سزا کو دنیا میں ہی طلب کرنے کے بجائے عافیت طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرے اور اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے آزمائش کو طلب کر کے۔ حدیث نمبر 3624۔
حدثنا محمد بن غيلان حدثنا ابو داود قال انبأنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت ابا الاحوص يحدث عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا حدیث حسن صحیح. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت پر ثابت قدمی اور تقوی و پرہیزگاری، حرام سے احتراز اور پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. یہ حدیث حسن صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر ثابت قدمی. ہدایت یافتہ ہونے کے باوجود پھر ہدایت طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت پر ثابت قدمی طلب کیا کرتے تھے. تعلیم امت کے لیے یہ ہے کہ امت بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر استقامت طلب کرے. ایمان لا کر یہ نہ سمجھے کہ اب وہ ایمان پر مستقیم ہو گئی ہے، امت ثابت قدم ہو گئی ہے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہے اور اسی سے ہدایت پر ثابت قدمی طلب کرے اور تقوی و پرہیزگاری یعنی حرام کاموں سے بچنے کو اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرے. اور والعفاف والغنی پاک دامنی کو بھی کہ کسی بھی مومن کا نفس حرام کاموں سے داغدار نہ ہو. اور غنا یعنی مالداری کا مطلب یہاں پر مخلوق سے بے نیازی. غنا کا مطلب مالداری نہیں ہے، مال و دولت کی کثرت نہیں ہے، بلکہ مخلوق سے بے نیازی کا سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ بنائے، صرف اپنا محتاج رکھے. حدیث نمبر 3625. حدثنا بکر بن حدثنا محمد بن فضیل عن محمد بن سعد الانصاری عن عبد الله بن ربیعۃ الدمشقی قال حدثني عائذ الله ابو ادریس الخولانی عن ابی الدرداء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان من دعاء داود يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي من الماء البارد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود يحدث عنه قال كان أعبد البشر. هذا حديث حسن غريب. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی. داؤد علیہ السلام جو دعا کیا کرتے تھے ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی من الماء البارد. یہ دعا کیا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. اے اللہ تو اپنی محبت کو میرے نزدیک میری جان اور میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. ایسا محبوب کہ من الماء البارد، جس طرح گرما کے موسم میں ایک انسان کو ٹھنڈے پانی کی محبت ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ میرے نزدیک اپنی محبت بنا دے. قال راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے تو آپ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ داؤد علیہ السلام اپنے دور میں اپنے زمانے میں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے انسان تھے. یہ حدیث حسن غریب ہے. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، یعنی میں تیری محبت مانگتا ہوں اور جو تیرے محبوب ہیں یا جو تجھ کو چاہتے ہیں ان کی محبت، اور ایسے عمل کا میں سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، جس عمل کی وجہ سے میں تیرا محبوب بن جاؤں اس عمل کی مجھے توفیق دے. اور اللہ کی محبت کو ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. یہ اس حدیث شریف میں بھی اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت یعنی اولیاء اللہ کی محبت بھی طلب کرنی چاہیے، اور ایسا عمل کرنا چاہیے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی محبت تک پہنچ جائے، یا جس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا محبوب بنا لے.
حدیث نمبر 3626 حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا ابن ابی عدی عن حماد بن سلمۃ عن ابی جعفر الخطمی عن محمد بن کعب القرظی عن عبد اللہ بن یزید الخطمی الانصاری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يقول في دعائه اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم وما زويت عني مما احب فاجعله فراغا لي فيما تحب هذا حديث حسن غریب وابو جعفر الخطمی اسمه عمیر بن یزید بن خماشہ. حضرت عبداللہ بن یزید خطمی انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ کلمات کہا کرتے تھے اللہم ارزقنی حبک وحب من ينفعنی حبه عندک اللہم ما رزقتنی مما فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم وما زويت عني مما أحب اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اس دعا کا مفہوم یہ ہے اے اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ہر اس شخص کی محبت عطا فرما جس کی محبت تیرے نزدیک مجھے فائدہ پہنچائے گی، نفع دے گی. اے اللہ مجھے جو پسندیدہ چیز عطا فرمائے اسے اپنی محبت میں میری قوت و طاقت بنا، اور جس پسندیدہ چیز کو مجھ سے روک رکھے تو مجھے اپنی محبوب چیزوں میں مصروف رکھ کر ان سے فارغ البال بنا دے. یہ حدیث حسن غریب ہے. ابو جعفر خطمی کا نام عمیر بن یزید بن خماشہ ہیں. اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ امت ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت طلب کرے اور نیک صالحین ایسے بندوں کی محبت طلب کرے جن کی محبت اس کو اللہ کے پاس فائدہ پہنچائے گی، جن سے محبت کرنے کی وجہ سے جس کو آخرت میں فائدہ ہوگا. اور ایک جامع بات، نصیحت والی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے جو پسندیدہ چیز عطا فرمائے، یعنی میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں اگر وہ چیز مجھے عطا کی جائے، مرحمت کی جائے، دی جائے، تو اسے اپنی محبت میں میری قوت و طاقت بنا. وہ چیز جو تو نے مجھے عطا کی ہے وہ چیز میرے لیے ممد و معاون، مددگار ثابت ہو تیری خوشنودی میں، یعنی میں اس کا استعمال تیری اطاعت کے لیے کروں، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کروں. سبحان اللہ. اور جس پسندیدہ چیز کو، کبھی انسان کو ایک چیز پسند ہوتی ہے لیکن وہ عطا نہیں ہوتی، ایک چیز وہ ہے جو پسند ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں مجھے جو چیز پسند ہو اور وہ چیز مجھے عطا کی جائے تو اس کا صحیح استعمال ہو، میں اس کو صرف تیری اطاعت، تیری خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے استعمال کروں، اس چیز کو میرے لیے قوت اور طاقت بنا دے ایسے ہی کاموں میں، ایسے ہی اعمال میں جن کے ذریعے میں تیرا تقرب حاصل کروں. اور جو چیز مجھے پسند ہے لیکن نہیں دی گئی، عطا نہیں کی گئی، تو مجھے اپنی محبوب چیزوں میں مصروف رکھ کر ان سے فارغ البال بنا دے. یعنی یہ بندہ کبھی ایک چیز چاہتا ہے لیکن وہ نہیں ملتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے جو چیز پسند ہو اور عطا نہ کی جائے تو میری توجہ ان چیزوں کی طرف نہ رہے، بلکہ تیرے محبوب چیزوں میں مجھے مصروف رکھ کر، محبوب ترین اعمال میں مجھے مشغول کر کے، مصروف کر کے ان چیزوں سے بے نیاز کر دے جن کو میں پسند کرتا ہوں لیکن مجھے عطا نہیں ہوئی حکمت اور مصلحت کی بنا پر. سبحان اللہ. سبحان. تو یہ انتہائی جامع دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور ایسی ہی سوچ اور فکر ہونی چاہیے بندے کی کہ عام طور پر انسان چاہتا ہے ایک لیکن وہ چیز عطا نہیں ہوتی تو ناشکرہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی عطا پر خوشنودی کا اظہار کرنا، شکر بجا لانا، اور کوئی چیز حکمتاً اور مصلحتاً عطا نہ ہو تو اس پر گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ جو پسندیدہ چیز مجھے عطا کی گئی ہے اس کا صحیح استعمال ہو، اس کا حق ادا ہو، اور اس کا انہی کاموں میں، انہی اعمال میں اس کا استعمال ہو، چاہے طاقت ہو، دولت ہو، پیسہ ہو یا صحت و عافیت ہو. جس طرح کی بھی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا صحیح حق ادا ہو، یہ دعا کرنا چاہیے. اور اگر کوئی چیز ہم چاہتے ہیں
ہماری پسندیدہ ہے، اس کے باوجود عطا نہ کی جائے تو اس کی طرف سے بے نیاز ہو جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں بھلائی نہ ہو، اس لیے ہم کو عطا نہیں کی گئی، تو ہماری توجہ اس کی طرف نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بنانے والے اعمال کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، یقین ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اس حال میں کہ وہ تمہارے لیے بھلی نہ ہو، بہتر نہ ہو، بری ہو، اور بعض چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایسا ہوتا ہے، انسان ایک چیز کو پسند کرتا ہے لیکن وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، سب کو وسیع روزی کیوں نہیں دیا اللہ تعالیٰ، سب کو فراغ الحال کیوں نہیں کیا، بے نیاز کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ سب کو وسیع روزی دے دے، روزی کشادہ کر دے تو پورے کے پورے سرکش ہو جائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو تندرست بنایا، کسی کو بیمار بنایا، کسی کو حاکم بنایا تو کسی کو محکوم بنایا۔ یہ نظام دنیا کا قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تقسیم کی ہے، اور جس کے حق میں جو بہتر ہے اللہ نے اس کو وہ چیز عطا کی۔ کسی کے لیے اگر مالداری بہتر ہے، مالداری کے ذریعے ہی وہ دین پر قائم رہ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مالداری عطا کی، اور کسی کے لیے فقر و فاقہ بہتر ہے کہ فقر و فاقے کی وجہ سے وہ دین پر ثابت قدم رہ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فقر و فاقے سے دوچار کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور اس کی تقسیم پر راضی رہنا ہے۔ جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی ہے، رضامندی ہے، اور جو اس کی تقسیم سے ناراض ہوگا تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے یہ۔ اور ایک مفتی صاحب بڑا اچھا سوال جو میرے ذہن میں آیا ہے جی کہ ان لوگوں کے لیے اس دعا میں خوشخبری ہے، جی بشارت ہے جی کہ وہ لوگ جو کاروبار اور تجارت کے ذریعے جی اتنا مصروف ہو جاتے ہیں، اس میں کھو جاتے ہیں جی کہ ہلنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، جی تو ایسے لوگوں کو یہ دعا کا ورد کرنا چاہیے، اس دعا کو پابندی سے پڑھنا چاہیے جی تاکہ یہ کاروبار ان کو اللہ سے دور کرنے والا نہ ہو بلکہ اللہ کا جو ہے نا قریب لے جانے والا ہو، جی اور اللہ و رسول کی اطاعت میں مدد کرنے کا ذریعہ بن جائے، جی نہ کہ دور کرنے کا سبب بنے۔ تجارت بھی ایسی ہونی چاہیے جس سے غفلت نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی تعریف فرمائی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یعنی ایسے یہ باکمال ہستیاں ہیں کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک چیز اس دعا میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو شادی ہونے کے بعد جی بیوی اور بچے جی یعنی اللہ و رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور شوہر کی نافرمانی کرتے ہیں، جی شوہر کی نافرمانی اس معنی میں کرتے ہیں کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جی تو یہ دعا کا جو ہے ورد کیا اس معنی میں بھی کیا جا سکتا ہے جی کہ بیوی بچے اللہ و رسول کے جو ہے نا اطاعت گزار بن جائیں، اور اللہ و رسول اور شریعت اور دین کے معاملے میں میرے بیوی بچے میرے مدد کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ جی کیا اس دعا کو اس نیت سے بھی جو ہے کی جا سکتی ہے؟ جی اس نیت سے بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ عام ہے دعا، اس میں ایک بہترین تعلیم یہ دی جا رہی ہے، یہ سوچ اور فکر دی جا رہی ہے امت مسلمہ کو کہ انسان کو ایک چیز پسند ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے، تو کیا وہ اس کا حق ادا کر پاتا ہے، ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ ایک چیز پسند ہوتی ہے، عطا نہیں ہوتی تو اس پر شکوے شکایت کرتا ہے، گلہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، خالق کا شکوہ مخلوق کے سامنے کرتا ہے۔ تو یہاں ایک تعلیم دی جا رہی ہے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب عطا ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب اس کو محروم کر دیا جاتا ہے تو واویلا مچاتا ہے۔ یہ ایسا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی عطا پر راضی رہنا، شکر ادا کرنا، اور نہ ملے تو صبر کرنا ہے۔ ملنے پر شکر ادا کرنا اور نہ ملنے پر صبر کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت عطا ہو، چاہے وہ طاقت کی شکل میں ہو، قوت کی شکل میں ہو، یا علم کی شکل میں ہو، یا دولت کی شکل میں ہو، اہل و عیال کی شکل میں ہو، جس طریقے سے وہ اللہ کی
دین کی خدمت کر سکتا ہے اس کو دین کی خدمت کرنا چاہیے۔ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری جو پسندیدہ چیز عطا فرمائی ہے اس کا مجھ سے صحیح استعمال ہو، اس کا میں صحیح حق ادا کر سکوں، اور اس کے ذریعے میں ایسے ہی کام کروں جن سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ اور جو چیز مجھے پسند ہو، ایک شخص دولت کو پسند کرتا ہے مثال کے طور پر، لیکن عطا نہیں ہوئی، تو غمگین ہونے کے بجائے اس کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری پسندیدہ چیز عطا نہیں کی، لیکن مجھے ایسے کاموں میں مصروف کر دے جو میری توجہ کو اس کی طرف نہ لے جائے، دولت کی طرف۔ حدیث نمبر 3627، حدثنا احمد بن منیع حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثني سعد بن اوس عن بلال بن يحيى العبسي عن شتير بن شكل النبي شكل بن حميد قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني تعوذا اتعوذ به قال فاخذ بكفي فقال قل اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی یعنی فرجی۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث سعد بن اوس عن بلال بن یحییٰ۔ حضرت شکل بن حمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا بتائیے جس کے ذریعے میں اللہ کی پناہ طلب کروں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تم یہ کہو اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی یعنی فرجی۔ اے اللہ میں آنکھ، زبان، دل اور شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اس کو صرف اسی سند یعنی سعد بن اوس کی روایت سے جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ایک دعا تلقین فرمائی ان کے درخواست کرنے پر کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ کانوں کے شر سے، نگاہ کے شر سے، زبان کے شر سے اور شرمگاہ کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ان اعضاء سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے تم دوزخ میں جانے کے مستحق قرار پاؤ۔ اس میں تعلیم دی جا رہی ہے امت کے لیے کہ وہ سنے تو حق بات سنے، دیکھے تو حق دیکھے اور بولے تو حق کہے، اور اپنے شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے، اس کا غلط استعمال نہ ہو، حرام کاری نہ ہو۔ حدیث نمبر 3628، حدیث نمبر 3628، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن ابی الزبیر المکی عن طاووس الیمانی عن عبد اللہ بن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح انہیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن کی کوئی ایک سورت سکھانے کا اہتمام کیا کرتے تھے صحابہ کو، اسی طرح یعنی تاکید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس دعا کی تلقین کیا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ جو روایت ہے، اس روایت میں جو دعا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور موت اور حیات کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس سند سے غریب ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ امت کو ہر لمحہ، ہر آن، ہر ساعت، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، کیونکہ قبر کا عذاب بھی برحق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کے قطروں سے، چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اسی لیے پیشاب کے چھینٹوں سے، قطروں سے احتیاط کرو، بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔
قبر کے عذاب سے بھی آپ اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے، اور مسیح دجال کے فتنے سے بھی کہ جب مسیح دجال جب نکلے گا تو لوگوں کے ایمان کو تباہ و غارت کر دے گا، کمالات دکھائے گا، کرتب دکھائے گا تو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، لہٰذا اس کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں، اور زندگی اور موت اور حیات کے فتنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے کہ زندگی میں انسان کے کوئی فتنہ رونما ہو، آزمائش رونما ہو اور وہ اس میں پورا نہ اتر سکے، ایسے مسائل ہو سکتے ہیں، اسی لیے موت اور حیات کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اہل و عیال بھی ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ مختلف قسم کے فتنے ہیں۔ بعض فتنے ایسے ہیں جو انسان کو سوچنے پر اور مختلف ذرائع اختیار کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بہرحال ہر طرح کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے تاکہ دین محفوظ رہے، دین سلامت رہے، اور انسان کا ایمان بھی محفوظ اور سلامت رہے۔ حدیث نمبر 3629، حدثنا ہارون بن اسحاق الحمدانی حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن ہشام بن عروہ عن ابی عائشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اني اعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وعذاب القبر وفتنة القبر ومن شر فتنة الغنى من شر فتنة القبر ومن شر المسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد وانقي قلبي من الخطايا كما انقيت الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کیا آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں، خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہیں، آپ کے طفیل، آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں سنائی جانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، امت کو تعلیم دینے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے کہ میں جب گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود، معصوم ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہتا ہوں تو تم کو کس قدر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے کیونکہ یہ جمہور کا متفقہ عقیدہ ہے، قرآن اور حدیث سے یہ ماخوذ ہے عقیدہ کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اب جو قرآن پاک میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر آیا، وہاں پر ذنب سے کیا مراد ہے، اس کی مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب سے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک سے مراد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی خطا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے پر بخش دی، اور وما تاخر سے مراد امت کے گناہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ اس امت کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زبان سے بھی ذکر کیا کرتے تھے اور قلب سے بھی آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے تھے، مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، دل سے بھی اور زبان سے بھی، لیکن جب ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے تشریف لے جاتے تو اس وقت زبان سے ذکر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس وقت زبان سے ذکر کرنا منع ہے، قلبی ذکر جاری رہتا تھا، زبان سے ذکر نہیں کر سکتے تھے، تو اس کو آپ نے گناہ سمجھا، گناہ شمار کیا جس کی آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ تو بہرحال جمہور کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔
اب جو احادیث شریفہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی زبان سے ایسا فرما رہے ہیں تو دوسروں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کو خطاؤں کی طرف یا گناہوں کی طرف منسوب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو دوسروں کو اس طرح منسوب کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو چاہے فرما سکتا ہے، کیونکہ وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، لیکن دوسرے نہیں کہہ سکتے۔ دوسرے اگر ایسا کہیں گے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ ہاں، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی گستاخی، ان کی شان میں گستاخی کفر ہے، جس کی وجہ سے انسان واجب القتل ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ جو دعا کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا یہ ہے: اے اللہ، میں دوزخ کے فتنے سے اور دوزخ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے اور قبر کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور مالداری کے فتنے کے شر سے اور قبر کے فتنے کے شر سے اور مسیح دجال کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب دجال نکلے گا، شر برپا کرے گا، پوری دنیا میں فساد پھیلائے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا اور کچھ کرتب دکھائے گا، کمالات دکھائے گا، اور لوگوں کے ایمان کو تباہ و برباد کرے گا۔ کچھ لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور جو مومن ہوں گے وہ لوگ کہیں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو دجال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک نشانی بتائی تھی کہ دجال اعور ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا، چنانچہ وہ ایک مومن کو 2 ٹکڑے کر کے زندہ کرے گا۔ یعنی اس سے بعض لوگ جب معجزہ طلب کریں گے، اسے جب کوئی کمال دکھانے کے لیے کہیں گے، تو وہ ایک شخص کو 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ تو وہ زندہ ہونے والا شخص کہے گا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہی ہے، کیونکہ دجال اس طرح کے کرتب دکھائے گا اور لوگوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو مسیح دجال کے شر سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی بندہ اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، کسی شر سے، کسی فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہر حال میں بندہ اللہ کا محتاج ہے۔ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، بندہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں کا ایمان تباہ و تارج کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھی جو ہے اس کے یہ کرتبوں کو دیکھ کر، اس کی حیرت انگیز یہ کارستانیوں کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر دین سے پھر جائیں گے کیا؟ ہاں، اس سے متاثر ہو کر بعض لوگ اس کے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ آیا ہے، اس سے پہلے احادیث شریفہ میں گزرا ہے کہ ایک قوم اس کی اتباع کرے گی، اس کے پیچھے چلے گی اور اس پر ایمان لائے گی، لیکن جو پکے مومن ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائی ہے، وہ لوگ اپنے ایمان پر باقی رہیں گے۔ اور یہ بھی دعا جو جاری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے: اے اللہ، میرے خطاؤں کو، میری لغزشوں کو ثلج یعنی برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے، اور خطاؤں سے میرے دل کو ایسے پاک کر دے جس طرح تو سفید کپڑوں کو میل کچیل سے پاک کرتا ہے۔ مجھے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اے اللہ، میں سستی، بڑھاپے، گناہ اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنی لغزشوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، اور یہ عرض کرتے ہیں کہ میرے دل کو خطاؤں سے پاک کر دے۔ اب یہ خطا سے مراد لغزش ہے جس پر انبیاء کو باقی نہیں رکھا جاتا۔ جو سہون ہوتی ہے وہ لغزش ہوتی ہے، عمدن کبھی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ بھی تعلیم امت کے لیے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جلیل القدر مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہتے ہیں، تو امت کو تو بدرجہ اولا اپنے خطاؤں کی، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، تو امت کو تو اس باب میں بدرجہ اولا آگے ہونا چاہیے۔ اور سستی سے، بڑھاپے سے، انتہائی بڑھاپا جس میں لوگ دوسروں کے محتاج ہو جائیں، خود کا کام خود نہ کر سکیں،
ایسے بڑھاپے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے کہ میں ایسے بڑھاپے کو نہ پہنچوں جس میں دوسروں کا محتاج ہو جاؤں، اور گناہ سے بھی کہ کوئی گناہ کا کام مجھ سے سرزد نہ ہو، اور قرض سے بھی کہ قرض بھی ایک قرض حاصل کرنے کے بعد اگر ادا کرنے کی استطاعت ہو اس کے باوجود ادا نہ کرے تو وہ ظالم قرار پاتا ہے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں وارد ہے، مطل الغنی ظلم، مالدار شخص کا ٹال مٹول کرنا، پیسے ادا کرنے میں گول پھرانا، اس کو تھکانا، یہ ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جو شخص انتقال کر جاتا اور اس کے ذمے کچھ قرض ہوتا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے کہ یہ جو جنازہ آیا ہے ان پر کچھ قرض ہے، پوچھتے تھے، صحابہ عرض کرتے ہاں یہ فلاں کا قرض باقی ہے، تو نماز نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ سے فرماتے تھے تم پڑھ لو۔ ایک موقع پر ایک صحابی عرض کیے کہ میں ان کا قرض ادا کر دوں گا، ذمہ داری قبول کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے۔ پھر بعد میں جب مال غنیمت وغیرہ آنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری خود لے کر اب نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ اسی لیے یہ ایک کیونکہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، شہید کے لیے ایسے مراتب بیان کیے گئے ہیں کہ تمام گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کے باوجود اگر وہ مقروض ہے، کسی کا قرض باقی ہے، تو وہ چونکہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے اسی لیے کسی سے بھی وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ البتہ قیامت کے دن اس کے مقروض کو اس سے راضی کر لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا، جس کا وہ قرض باقی تھا اس کو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں اور محلات عطا کر کے اس کو راضی کر دے گا، اور شہید کو اس کے جو مراتب ہیں وہ عطا کرے گا۔ تو اہمیت بتانا ہے قرض کی کہ اگر کسی کے پاس سے قرض لیں تو ادا کرنے کی نیت ہونا چاہیے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں آتا ہے جو بندہ قرض ادا کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ادائیگی کے اسباب فراہم کر دیتا ہے، مہیا کر دیتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے، ایسے اسباب بنتے ہیں کہ وہ قرض ادا کر دیتا ہے۔ لیکن جس کی نیت ہی ادا کرنے کی نہ ہو، قرض لے لے اور ادا کرنے کی نیت نہ ہو، ڈبا دینے کی نیت ہو، تو ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا۔ اگر قرض ادا نہ کرے اور مر جائے تو اس کی قیامت کے دن گرفت ہوگی، پوچھ ہوگی۔ حدیث نمبر 3630 حدثنا ہارون حدثنا عبدۃ عن ہشام بن عروہ عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند وفاته اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى، هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت آپ سے یہ کلمات سنے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے اعلیٰ دوست سے ملا دے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال باکمال سے پہلے یہ دعا کیے تھے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اعلیٰ دوست سے ملا دے، یعنی مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حدیث نمبر 3631 حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم التیمی عن عائشہ قالت كنت نائمة الى جنب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ففقدته من الليل فلمسته فوقع يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد نحوه وزاد فيه واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئی ہوئی تھی، آرام کر رہی تھی، میں نے آپ کو نہ پایا تو ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا، میرا ہاتھ آپ کے قدموں پر پڑا، قدموں پر جا لگا تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ حالت سجدہ میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، سجدے میں ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں، اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے تھے، اے اللہ میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے، اور تیرے عفو و کرم کی پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب سے، تیری سزا سے۔ میں تیری تعریف اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی تعریف فرمائی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے
کئی سندوں سے مروی ہے۔ قتیبہ نے بواسطہ لیث یحییٰ بن سعید سے اسی سند سے اس کے ہم معنی روایت نقل کی، البتہ اس میں یہ اضافہ ہے اعوذ بک منک، یعنی میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مطلب میں تیری خوشنودی کی پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب سے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرنا چاہیے، اس کی ناراضگی سے اس کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اور معافات یعنی عفو درگزر کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بندہ ویسے نہیں کر سکتا جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو سوئی ہوئی تھی، پہلو میں آرام کر رہی تھی، تو رات میں جب آپ اٹھ کر دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر نہیں آئے، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے ایسا ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا، تو اس وقت آپ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو لگا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے تھے، سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے، چونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اسی لیے سجدے کی حالت میں نفل نمازوں میں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنے کا ذکر احادیث شریفہ میں آیا ہے۔ مفتی صاحب حنفی مسلک میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب قیام کی حالت میں ہوتا ہے جی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے جی، تو اب یہاں پر اب ہمارے علماء جامع نظامیہ اور میرے حضرت قبلہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ بھی دونوں چیزوں کو بھی جمع کر لینا چاہیے جی، کہ قیام تو خیر ہر صورت میں طویل ہوتا ہے، جی۔ اب عام طور پہ آپ جتنا جو ہے قیام دیر سے کرتے ہیں بہتر ہے کہ تھوڑا سا اور زیادہ کیا جائے۔ ہاں، قیام کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اصل جو مسئلہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ نوافل کی کثرت زیادہ بہتر ہے یا قرآن کی تلاوت نماز میں؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں سجدہ کرنے سے بندے کو رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو نوافل کی کثرت کریں گے تو سجدے زیادہ ہوں گے، نماز زیادہ پڑھیں گے تو سجدے زیادہ ہوں گے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سجدے سے تو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، لیکن نماز میں قیام طویل ہونا چاہیے، کیونکہ قیام طویل اس وقت ہوگا جب ہم قرات کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والا بندہ گویا وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو یہ چیز بڑھ کر ہے یا وہ تقرب بڑھ کر ہے؟ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا، اس سے مناجات کرنا، سرگوشی کرنا، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے قیام میں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا بندہ گویا اللہ سے ہم کلام ہے، اسی لیے احادیث شریفہ میں آتا ہے نمازی سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا غالباً فرشتہ کہتا ہے کہ اے نمازی تو کس سے بات کر رہا ہے، اگر تجھ کو معلوم ہو جائے تو کس کی عبادت کر رہا ہے، تو نماز میں کس سے گفتگو کر رہا ہے، اگر تجھ کو یہ معلوم ہو جائے تو قیامت تک تو سلام ہی نہ پھیرے، قیامت تک نماز میں مصروف رہے۔ سبحان تو امام اعظم کے پیش نظر یہ حکمت اور مصلحت ہے، اور ان کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ قیام طویل ہوگا قرات کی وجہ سے بندے کو اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملے گا، اور اللہ سے گفتگو کرنا، اور چونکہ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، اس کا کلام ہے، کلام بھی اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی ایک صفت سے متصف ہونے کا شرف بندے کو حاصل ہو رہا ہے، یہ شرف بڑا ہے۔ بہرحال سجدہ بھی ہو، قیام بھی ہو، زیادہ سے زیادہ عبادت ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرنا چاہیے، اس کی ناراضگی سے پناہ مانگنا چاہیے، اور عفو درگزر کو طلب کرنا چاہیے۔ بندہ عبادت کرنے کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید العابدین ہیں، عبادت کرنے والوں کے بھی سردار ہیں، کہ آپ جیسا پوری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی نہیں، اس کے باوجود آپ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور یہ عرض کرتے کہ میں جیسا حق ادا کرنا تھا میں ادا نہیں کر سکا۔ یہ اعتراف کرنا چاہیے بندے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب سید العابدین ہو کر
اہل کمال کے سردار ہو کر جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بارے میں بھی عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میں تیری کما حقہ تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی، یعنی اپنی تعریف کا حق تو ہی ادا کر سکتا ہے۔ ہمارے اندر، بندوں کے اندر یہ استطاعت، یہ طاقت نہیں کہ وہ کما حقہ تیری تعریف، توصیف اور خوبیاں بیان کر سکے۔ حدیث نمبر 3632 حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک بن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی هريرة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المسألة فانه لا مكره له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ یقین کے ساتھ سوال کرے، یقین کے ساتھ مانگے، کیونکہ اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ دعا میں اس طرح دعا نہیں کرنا چاہیے، اللہم اغفر لی ان شئت، تو چاہے تو بخش دے، تو چاہے تو رحم فرما، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، وہ قادر ہے، مختار ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، سب اس کے تابع ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ اس لیے دعا جب کی جائے تو یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اے اللہ تو مجھے بخش دے، تو چاہے تو بخش، یہ نہ کہے، بلکہ تو مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر اور مختار ہے، اس کا حکم سب پر چلتا ہے اور کسی کا حکم اس پر نہیں چلتا۔ حدیث نمبر 3633 حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک بن ابن شہاب عن ابی عبداللہ الاغری وعن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن بن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له۔ هذا حدیث حسن صحیح وابو عبداللہ الاغر اسمہ سلمان وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وابي سعيد وجبير بن مطعم ورفاعة الجهني وابي الدرداء وعثمان بن ابي العاص۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اترنے کا مطلب یہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے، اترنا۔ اللہ تعالیٰ جب کہ اترنے سے، چڑھنے سے پاک ہے، تب یہاں جب ینزل ربنا کے الفاظ آئے ہیں تو محدثین میں جیسا کہ دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اگر تعویل کرنے کی گنجائش ہو تو تعویل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اترتا ہے کما یلیق بشأنہ، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے آسمان دنیا کی طرف، ہر شب آتی ہے۔ کب؟ جس وقت رات کا آخر ثلث، ایک تہائی حصہ باقی رہتا ہے، یعنی تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت خاص طور پر روزانہ، یہ روزانہ ہے یہ خصوصیت کہ روزانہ رات کے آخر حصے میں جب ایک ثلث، ایک تہائی حصہ باقی رہتا ہے رات کا، رات جب شروع ہوتی ہے تو اس کے 3 حصے کر دینے کے بعد 2 حصے جو گزر جاتے ہیں، 2 حصے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور ایک جماعت محدثین کی یہ کہتی ہے کہ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پر ایمان لانا واجب ہے، کیفیت نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ کیفیت کے بارے میں پوچھنا، سوال کرنا یہ بدعت ہے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ اس کی مراد کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ اسے جو مراد ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں۔ اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کی رحمت مراد ہے وہاں پر کہ ہر شب آسمان دنیا کی طرف اللہ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے جب رات کا آخر تہائی حصہ باقی رہتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، طلب کرے اور میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو یہ خصوصیت ہر رات کو حاصل ہے، ہر دن کو حاصل نہیں ہے۔ دنوں میں صرف جمعہ کا دن ایک ایسا ہے جس میں ایک گھڑی ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے وہ دعا بندے کی قبول ہوتی ہے، وہ ہے جمعہ کا دن۔ لیکن رات کی یہ خصوصیت ہے، ہر رات کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ
رات کا جب آخر تہائی حصہ باقی رہتا ہے اس وقت اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور بندہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس کے جائز مقاصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس وقت اٹھ کر صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے، تہجد پڑھے، نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے۔ اور دعا کی مقبولیت کا یہ صحیح وقت ہوتا ہے فجر کی نماز سے پہلے، تہجد کا جو وقت ہے اس وقت میں دعا کرنے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3634 حدثنا محمد بن یحییٰ الثقفی المروزی حدثنا حفص بن غیاث عن ابن جریج عن عبد الرحمن بن ثابت عن ابی ہریرہ قال قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الاخر آخر ودبر الصلوات المکتوبات هذا حدیث حسن وقد روی عن ابی ذر وابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال جوف اللیل الاخر الدعاء فیہ افضل وارجى ونحو هذا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے، کون سی دعا قبول ہوتی ہے جس کی قبولیت کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے آخر حصے میں اور فرض نمازوں کے فوری بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو ذر اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے رات کے آخری حصے کی دعا افضل اور قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور اسی کے مثل روایت آئی ہے۔ دعا کی مقبولیت کا جو صحیح وقت ہے، اوقات بھی ہیں دعا کی مقبولیت کے اور مقامات بھی ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، اشخاص بھی ہے جن کی دعا قبول ہوتی ہے احادیث شریفہ میں جیسا کہ وارد ہے۔ تو دعا کی مقبولیت کا صحیح وقت جس میں دعا کرنے کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی وہ ہے رات کے آخر حصے میں کی جانے والی دعا۔ حدیث نمبر 3635 حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا حیوۃ بن شریح الحمصی عن بقیۃ بن الولید عن مسلم بن زیاد قال سمعت انس یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یصبح اللهم اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا غفر الله له ما أصاب في يومه ذلك وإن قالها حين يمسي غفر الله له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب هذا حديث غريب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح کے وقت یہ کلمات کہے اللہم اصبحنا نشہدک ونشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک بانک اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمد عبدک ورسولک۔ جو شخص یہ کلمات کہتا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے ہم تجھ کو گواہ بناتے ہیں اور تیرے عرش کو تھامنے والے فرشتوں کو اور تیرے فرشتوں کو دیگر فرشتوں کو اور تمام مخلوق کو اس بات پر گواہ بناتے ہیں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خاص بندے اور رسول ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے صبح کے وقت تو اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس دن میں اس سے سرزد ہوئے ہیں۔ اور اگر شام کو یہ کلمات کہے تو شام کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ صبح کے وقت ان کلمات کو کہتا ہے، ان کلمات کو پڑھتا ہے، تو صبح سے شام تک اس سے جو گناہ ہوتے ہیں گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جو شخص شام میں یہ کلمات کہتا ہے تو رات میں سے جو گناہ ہوتے ہیں گناہ صغیرہ وہ سب کے سب بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 3636 حدثنا علی بن حجر حدثنا عبد الحمید بن عمر الہلالی عن سعید بن ایاس الجریری عن ابی السلیل عن ابی ہریرہ ان رجلا قال یا رسول اللہ سمعت دعاك الليلة فكان الذي وصل إلي منه أنك تقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني قال فهل تراهن تركنا شيئا وابو السلیل اسمه ضریب بن نقیر ويقال نفیر هذا حدیث غریب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج رات آپ کی دعا سنی، اس میں جو حصہ میں نے سنا وہ یہ تھا اے اللہ میری خطا کو بخش دے اور میرے لیے میرے گھر کو وسیع اور کشادہ کر دے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں خوب برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اس میں سے کچھ چھوٹ گیا ہے؟ ابو سلیل کا نام ضریب بن نقیر ہے، انہیں نفیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی
اس میں سے ایک حصہ جو صحابی نے سنا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ رات میں ایک دعا کر رہے تھے، اس میں سے کچھ حصہ میں نے سنا تھا دعا کا، وہ یہ سنا تھا میں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا کیا خیال ہے، اس میں کوئی چیز چھوٹ گئی ہے کیا؟ یعنی بندے کو اپنی خطا کا اقرار کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت طلب کرنا چاہیے، اور اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال میں وسعت، فراخی اور کشادگی طلب کرنی چاہیے، اور اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں برکت کی دعا کرنا چاہیے، برکت ہی اصل چیز ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں اہم دنیا کی جمع ہو گئی ہیں جن کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ حدیث نمبر 3637، حدثنا علی بن حجر اخبرنا ابن المبارک حدثنا یحیی بن ایوب عن عبید اللہ بن زہر عن خالد بن ابی عمران ان ابن عمر قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ هذا حديث حسن وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بن ابی عمران عن نافع عن ابن عمر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے بہت کم ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے یہ دعا مانگے بغیر مجلس سے اٹھتے، یعنی اکثر جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھتے، مجلس برخاست ہوتی تو اس وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، ایک آدھ مرتبہ کبھی چھوٹ جاتی تھی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا۔ اے اللہ ہم پر اپنا خوف غالب کر دے جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی اے اللہ ہمارے لیے اپنے خوف اور خشیت میں سے وہ حصہ ہمارے لیے تقسیم کر دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی ہم پر اتنا خوف تیرا غالب ہو کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، وہ خوف ہم کو گناہوں سے باز رکھے، اور اپنی اطاعت کا اتنا حصہ عطا کر جس کے ذریعے تو ہم کو اپنی جنت تک پہنچا دے، اور ایسا اتنا یقین عطا کر جس کے ذریعے تو ہم پر دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے، جنت کا یقین، مرنے کا یقین، آخرت کا یقین، اور جنت میں متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کے لیے جو اجر و ثواب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، ان کا ایسا یقین ہمارے اندر پیدا کر دے جس کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں، ہم آسانی کے ساتھ دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کریں، آزمائشوں پر صبر کریں اور ان نعمتوں کے مستحق قرار پائیں، اور تو ہم کو اپنے کانوں کے ذریعے اور ہماری نگاہوں کے ذریعے اور ہماری قوت کے ذریعے جب تک تو ہم کو زندہ رکھے اس وقت تک ہم کو فائدہ پہنچا، یعنی ہماری سماعت بھی باقی رہے زندہ رہنے تک، ہماری بصارت بھی باقی رہے، ہماری قوت بھی باقی رہے، جب تک تو ہم کو زندہ رکھے اس وقت تک ہم کو فائدہ پہنچا ہمارے کانوں سے، ہماری آنکھوں سے اور ہماری قوت سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وجعلہ الوارث منا، اور اس کو تو ہمارا وارث قرار دے، وارث بنا، اور ہمارے بدلے کو ان لوگوں پر ڈال دے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، یعنی ہمارا غصہ ان لوگوں تک محدود رکھ جو ہم پر ظلم کریں، یعنی ہمارے ظالموں کو ہی تو ان کے ظلم کا صلہ دے، ان کے ظلم کی سزا دے، کسی اور کو اس کی سزا نہ دے، اور وانصرنا علی من عادانا، اور ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو ہماری مصیبت کو ہمارے دین میں نہ بنا، یعنی دین میں ہم کو نہ آزما، دین میں کوئی مصیبت نہ آئے، دنیاوی مصیبتیں جو چاہیں ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے دین میں ہم کو کوئی مصیبت نہ پہنچے، یعنی مصیبت پہنچنے کی وجہ سے دین پر ہمارا ثابت قدم رہنا مشکل نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ دنیا چھوٹتی ہے، چھوٹ جانے دیجیے، لیکن اگر دین میں کوئی مصیبت آتی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس مصیبت کی وجہ سے دین سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے کوئی دین میں مصیبت نہ آئے، ایمان کے لالے پڑ جائیں، ایسی کوئی مصیبت نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں دینی مصائب میں نہ ڈال، طلب دنیا ہماری بڑی خواہش اور منتہا علم نہ بنا، یعنی دنیا کی طلب ہی سب سے بڑی خواہش نہ ہو ہماری،
اور ہمارے علم کی انتہا نہ ہو۔ علم حاصل کیے لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف دنیا کمانا ہے، دنیا طلبی ہے، دنیا کے عہدے اور دنیا کی جاہ اور طلب ہے، ایسا نہ ہو۔ ہماری انتہائی آرزو دنیا نہ ہو اور ہمارے علم کا مبلغ بھی دنیا نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری آخری خواہش اور سب سے بڑی خواہش دنیا کا حصول نہ ہو، بلکہ تیری خوشنودی ہو اور آخرت ہو۔ اور علم حاصل کیے لیکن علم کا مبلغ بھی کیا ہے؟ صرف دنیا کمانا ہے، ایسا نہ ہو۔ اور تو ہم پر ان لوگوں کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہیں کرتے، یعنی ہم پر ظالموں کو مسلط نہ کر۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بعض محدثین نے اسے بواسطہ خالد بن ابی عمران اور نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ ایک جامع دعا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خوف و خشیت بھی عطا کرے اور اطاعت کا اتنا حصہ عطا کرے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں، اور یقین بھی ایسا ہو۔ یقین اگر نہ ہو تو انسان مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جنت کا یقین ہو، آخرت کا یقین ہو، اللہ تعالیٰ نے جو ابدی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں صابرین کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، ان نعمتوں کا بھی یقین ہو تو انسان پر دنیا کی مصیبتیں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب تک زندہ رہیں کانوں سے، نگاہوں سے، قوتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اپنے دشمنوں کے خلاف اور ہم پر ظلم کرنے والوں کے خلاف۔ حدیث نمبر 3638 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عاصم حدثنا عثمان الشخام حدثنا مسلم بن ابی بکرۃ قال سمعنی ابی وانا قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر قال يا بني ممن سمعت هذا قال قلت سمعتك تقولهن قال الزمهن فاني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقولهن هذا حدیث حسن غریب۔ مسلم بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والکسل وعذاب القبر، اے اللہ میں تو اس سے رنج و غم سے، سستی سے اور قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے تم نے یہ دعا کس سے سنی؟ تو میں نے عرض کیا، انہوں نے کہا قل تو میں نے عرض کیا میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ تو آپ نے فرمایا تم اس دعا کو لازم کر لو، ان کلمات کو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہو جائے گی اور تمہارے کام بھی بن جائیں گے۔ حدیث نمبر 3639 حدثنا علی بن خشر بن حدثنا الفضل بن موسیٰ عن الحسین بن واقد عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اعلمک کلمات اذا قلتهن غفر اللہ لك وان كنت مغفورا لك قال قل لا الہ الا اللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ الحکیم الکریم لا الہ الا اللہ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ قال علی بن خشر واخبرنا علی بن الحسین بن واقد عن ابیہ بمثل ذلك الا انه قال في آخرها الحمد للہ رب العالمین۔ هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه من حدیث ابی اسحاق عن الحارث عن علی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں؟ جب تم ان کلمات کو کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا، اگرچہ کہ تم پہلے سے بخشے ہوئے ہو، اگرچہ کہ پہلے سے ہی تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہو، تمہارے گناہ معاف کیے جا چکے ہوں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں مزید سرفراز کرے گا، مغفرت فرمائے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ یہ کہا کرو لا الہ الا اللہ العلی العظیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بلند ہے، برتر ہے، بڑائی والا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو حکمت والا ہے، کریم ہے، سخی داتا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے جو عرش عظیم کا رب ہے۔ علی بن خشرم نے کہا اور ہم کو علی بن حسین بن واقد نے اپنے والد سے اسی کی مثل خبر دی، مگر انہوں نے یہ کہا اس کے آخر میں، اور ایک روایت بیان کر رہے ہیں کہ اس کے آخر میں صرف ان کلمات کا اضافہ ہے الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ رب العرش العظیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ حدیث نمبر 3640 حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا یونس بن ابی اسحاق عن ابراہیم بن محمد بن سعد عن نبی سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذی النون اذا دعا وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فانه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له۔ وقال محمد بن یوسف مرة عن ابراہیم بن محمد بن سعد عن سعد وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يونس بن ابي اسحاق عن ابراہیم بن محمد بن سعد عن سعد ولم يذكر فيه عن ابيه وروى بعضهم وهو ابو احمد الزبيري عن يونس فقالوا عن ابراہیم بن محمد بن سعد عن ابيه سعد نحو روایت محمد بن یوسف۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کسی مقصد میں کامیابی کے لیے، غم سے نجات کے لیے، بیماری سے شفا پانے کے لیے، تندرستی اور صحت حاصل کرنے کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی جو مسلمان یہ دعا کرتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ صدق دل کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو تجارت اور دھندا نہیں بنانا ہے۔ عام طور پر جو آیت کریمہ کی جو مجلسیں ہوتی ہیں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں، پڑھنے والوں کا مقصد صرف پیسے کمانا ہوتا ہے اور صحیح تعداد میں بھی نہیں پڑھتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پورے اہتمام کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے تاکہ مقاصد میں کامیابی حاصل ہو۔ حدیث نمبر 3641، حدثنا یوسف بن حماد البصری حدثنا عبد الاعلی عن سعید بن قتادہ عن ابی رافع عن ابی هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ 99 اسما 100 غیر واحدة من احصاها دخل الجنة قال یوسف حدثنا عبد الاعلی عن هشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن ابی هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمثله هذا حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجہ عن ابی هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یوسف کہتے ہیں ہم سے عبد الاعلیٰ نے بوا سے ہشام بن حسان اور محمد بن سیرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مثل مرفوعاً روایت کیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن مجید میں آئے ہیں وہ 99 ہیں، بے شمار نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن احادیث شریفہ میں جو نام وارد ہیں وہ 99 ہیں۔ جو شخص ان ناموں کو یاد کرے گا، یاد کرنے کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ جو ان ناموں کو یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو صرف زبانی یاد کر لے گا، وہ بھی جنت میں جانے کا مستحق قرار پائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو ان کلمات کو یاد کرے گا، ان ناموں کو یاد کرے گا اور ان صفات سے متصف ہونے کی کوشش کرے گا، ان صفات کا مظہر بنے گا اور ان صفات کے تقاضوں پر عمل کرے گا، تو وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق قرار پائے گا۔ اسماء حسنہ کی بڑی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں اور ناموں کی برکت سے انسانوں کے کام بنتے ہیں اور مقاصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسماء حسنہ کو بھی یاد کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے جو مبارک 99 صفات ہیں، نام تو ایک ہے اللہ کا، وہ اللہ ہے، جو کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا، صرف اللہ ہی کا نام ہے۔ البتہ اس کے 99 صفات ہیں، ان صفات کے ساتھ بندوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں عبد کا لفظ لگا کر، جیسے عبد الخالق ہے، عبد الواحد ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الصمد ہے، عبد الرحمن ہے، عبد المہیمن ہے۔ ایسے نام اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف منسوب کر کے بندوں کو عبدیت کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے، نام رکھا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بہترین نام انبیاء کے ناموں کے بعد عبدیت کے ساتھ جو نام رکھے جاتے ہیں، جس میں بندے کی عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، ایسے نام اللہ کو بہت پسند ہیں۔ بہرحال اسماء حسنہ کا بھی اہتمام، اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ حدیث شریف میں جو بشارت ہے کہ جو ان کلمات کو یاد کرے گا، شمار کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ الحمدللہ آج ہم حدیث نمبر 3622 سے آج کی نشست کا آغاز کیے تھے۔ 7ویں نشست کا اختتام دعاؤں کے بیان کا حدیث نمبر 3641 پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو عزت، آبرو اور ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو۔ کفار اور مشرکین جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی سازشوں کو ناکام بنا دے اور ان کے حوصلوں کو پست کر دے، مسلمانوں کو قوت، طاقت، غلبہ اور عزت عطا ہو۔ اے مولا، جو اس ریکارڈنگ کا اہتمام کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ اور احادیث شریفہ کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو خوشحال رکھے، عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، صحت و عافیت سے سرفراز کرے، دین اور دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ان کا مقدر کر دے اور کامیابیاں عطا کرے، اور جائز مقاصد میں انہیں کامیابی حاصل ہو، صحت و عافیت عطا ہو، آل اولاد میں ترقی ہو، اور سب کو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل مولا اس ریکارڈنگ کے افادے کو عام فرما، آمین۔ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے استفادہ کریں آمین۔ اور سننے اور سنانے سے زیادہ عملی پیکر بن جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں آمین۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔